نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورت ہے مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاشت کے وقت کی قسم، رات کی قسم جب وہ سنسان ہو جائے. آپ کے رب نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا. کچھ ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی خراب تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 راتیں تہجد کے لیے نہیں اٹھے. تو ایک عورت تھی ام جمیل اس کا نام تھا، وہ کہتی تھی، وہ آئی اور آ کر کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتی ہوں تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دی ہے، میں تو 2-3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں وہ تیرے پاس نہیں آتا. اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب نہیں آپ کو چھوڑ رہا، آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے. آپ کا رب آپ کو جلد اتنا عطا کرے گا. فرمایا فتر اللہ، اللہ کے نبی آپ خوش ہو جائیں گے. یہاں رکے میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں گی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا آئی تھنک سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 سرداروں کو جب کوہ طور پر لے کے گئے تھے، جنہوں نے دورہ قرآن کیا ان کو آلموسٹ ڈاٹا یاد ہوگا. جب کوہ طور پر لے کے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگا کے سب سے پہلے اوپر پہنچ گئے. اللہ رب العالمین نے کیا پوچھا ہے؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ کون سی چیز تجھے پہلے لے گئی؟ دوڑ لگا کے اوپر آگا دیکھیں سب بچ آ رہے تھے، تم سب کے ساتھ آ سکتے تھے، سلو آ سکتے تھے، لیکن تم نے دوڑ لگا دی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربی لترضیٰ، اے میرے رب میں اس لیے چلتی رہا تاکہ تو راضی ہو جائے. جبکہ ادھر اللہ کیا فرما رہے؟ موسیٰ علیہ السلام محنت کریں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہ ایک پرائورٹی والی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یتیم تھے. اب امیجن کیجئے وہ شخص جس کا نہ بہن ہو، نہ بھائی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، پھر وہ ایک انوکھے دین کی دعوت دے رہا ہو، انوکھی باتیں کر رہا ہو جو قوم میں بڑی عجیب لگتی ہوں، اس کا کون ہوگا؟ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اتنے احسان کیے، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر ٹھکانہ عطا کر دی. اور کتنے عمدہ ٹھکانے عطا کیے اللہ نے اپنے نبی کو. اور فرمایا راستے سے بھولا ہوا پایا تو راستہ دکھا دیا. ساتھ ہی فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال نہیں تھا آپ کے پاس، اللہ نے آپ کی مالی معاونت بھی کر دی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ عمومی لوگ، عام طور پر لوگ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا ایک ریلیشن ہوتا ہے، بچوں پر خرچ کرتے ہیں تاکہ اس کے والدین ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں. یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ دیں گے تو وہ والدین بدلے میں ہمارے بچے کو کچھ نہ کچھ دیں گے، یہ ہوتا ہے. لیکن وہ بچہ جس کا باپ ہی نہیں ہے اس پر خرچ کریں گے تو بدلہ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی جو اس ٹائم پہ اس کو ریوارڈ دے کہ ہاں بھی تم نے میرے بچے کو گفٹ دیا تھا، عیدی دی تھی، اب بدلے میں تم دے رہا، کوئی آپشن نہیں. دیکھیں ان بچوں کے ساتھ پھر اچھا سلوک اس لیے نہیں کیا جاتا. لیکن اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں. بے شک سے ان کا باپ نہیں لیکن رب العالمین تو موجود ہے نا. اسی طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایکسپلین کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں اکٹھے ساتھ ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا
نہ ہی کسی سائل کو جھڑکیے. کچھ مانگنے کے لیے کوئی آ گیا, کسی چیز کا کوئی سوال کر رہا ہے, آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں بھی ہے تو آپ اسے ڈانٹ دیں, اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا ضروری ہے. اور ساتھ ہی اسی طرح فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, فرمایا آپ کے رب نے جو انعام کیا ہے اسے بیان کیا کریں. جب دل پریشان ہونے لگے نا, دکھ تکلیفیں اور غم بڑھ جایا کریں, تو ذرا رک کے سوچا کریں کہ میرے رب نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی, میرے رب نے کون کون سی بھلائی میرے ساتھ کی. مجھے گھر کا ٹھکانہ دیا, مجھے والدین دیے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں عطا کی. اپنے جسم میں غور و فکر کر لیا کریں کہ میں سانس لے رہی ہوں, میں ہاسپٹل کے بیڈ پہ نہیں پڑی. جب نعمتیں یاد کرتے ہیں تو دل کے سکون میں اضافہ ہوتا ہے, انسان شکر گزار ہوتا ہے. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو